بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں؟ قابل توجہ بڑی اہم بات۔ میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، اگر کوئی شخص اپنے علاقے اور قوم کا نہایت سچا آدمی ہو اور آپ کا بڑا محسن و مخلص اور ہمدرد ہو اور امانت دار بھی ہو، وہ آپ کو آ کر یہ بتائے کہ تم فلاں راستے سے مت جانا کیونکہ اس راستے میں تمہارا دشمن پیچھے لگ جائے گا، وہ وہاں تمہاری طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح تم پر حملہ آور ہو اور تمہیں ہلاک و برباد اور ختم کر ڈالے، تو کیا ایسی صورتحال میں آپ اس راستے سے گزریں گی؟ اور کیا وہاں سے گزرنے کا خیال بھی آپ کے دل میں آ سکے گا؟ یقیناً آپ یہی کہیں گی کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ بس یہاں بھی آپ یہی بات سوچ لیجئے گا کہ مخبر صادق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بلا ضرورت صحیحہ گھر سے نکلنے میں ہمارا سخت ازلی دشمن شیطان ہمارے پیچھے لگے گا اور دینی اعتبار سے ہمیں تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لہٰذا اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ اپنے گھروں کو اپنا مستقر اور مسکن بنا کر رکھو اور خواہ مخواہ بہانے بنا کر عنوان بعنوان گھر سے باہر نکلی نہ پھرو۔ محض ہمارے ذہنی و خیالی ضرورتیں خدا تعالیٰ کے ہاں ضرورت میں شمار نہ ہوں گی تو نکلنے کا گناہ تو ہوتا رہے گا اور ہم بآسانی اغوائے شیطانی کا شکار بن جائیں گے، اور گناہ کی وجہ سے ہمیں اللہ کا قرب کبھی بھی نصیب نہ ہوگا۔ صحابیہ نے نماز کے لیے مسجد جانے کا شوق چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے مطابق پوری زندگی گھر میں نماز پڑھی۔ حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن تمہاری نماز تمہاری بند کوٹھری میں صحن کی نماز سے بہتر اور صحن کی نماز احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور احاطے کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے افضل ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز ہماری مسجد یعنی مسجد نبوی میں آ کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ چنانچہ ام حمید رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کنارے کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد بنوائی اور پوری زندگی وہیں نماز پڑھتی رہیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہوا اور وہ اپنے خدا کے حضور حاضر ہو گئیں۔ عوام و خواص کے لیے اہم سبق۔ عوام و خواص کے لیے اہم سبق۔ ناظرین، اس حدیث پاک کے اندر ہمارے دور کی خواتین، ماؤں اور بہنوں اور ان کے سرپرستوں کے لیے کتنا اہم سبق ہے۔ ایک طرف تو مسجد نبوی، جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، پھر خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی امامت ہے، اور دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ
نفوس قدسیہ کے حامل حضرات صحابہ اکرام جیسی ہستیاں مقتدی ہیں۔ تو ملاحظہ فرمائیں کہ کس کی امامت ہے اور کون مقتدی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری صحابیہ، اگرچہ تیری طبیعت تو یہ چاہ رہی ہے کہ تو میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھے، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تو اپنے گھر کے اندر ہی رہ کر نماز ادا کیا کر۔ صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان چھڑکتے تھے۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے اس بات کے سننے کے بعد اپنے گھر کے اندرونی حصے میں بالکل ایک کونے میں جہاں ہمیشہ اندھیرا سا رہتا تھا، وہاں اپنے لیے نماز کی جگہ مقرر کروائی اور اس کے بعد تاحیات مسجد نبوی یا محلے کی مسجد کے بجائے وہیں پر نماز پڑھتی رہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے جا ملی۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔